بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں تفسیر القرآن صراط الجنان پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے لیے مخصوص وقت پر ضرور اس کو سنیے اور دیکھیے، اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو ترغیب دیجیے اور اسے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان تصور کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی باقی زندگی میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس قسط میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت سے فضائل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور احادیث میں اس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے 6 فضائل ملاحظہ ہوں۔ پہلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسرا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ تیسرا، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا: کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ پانچویں فضیلت، حضرت عیفہ بن عبد القلائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا: قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ اور ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا: سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی
دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے فضائل۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ صحابہ و تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل شمار سے باہر ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں 3 فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے خلعت عطا فرما۔ تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشادان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو، اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشادان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں، لہٰذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ حفظ بھول نہ جائے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ چھوڑا، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے عزیز رکھتا۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔
نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ ہٹے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھیں۔ نمبر 6، مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا۔ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو۔ نمبر 7، جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ نمبر 8، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر 9، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہیں سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ نمبر 10، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔